بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا من و عن ہم تک پہنچایا ہے، لیکن بعض چیزوں کو انٹرپریٹیشن جب کرتے ہیں، اس کی ڈاکومنٹری لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب پورے اسلام کو سمجھیں گے اور پوری تعلیم کو سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھیں گے اور وہی جو ہے نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کلمہ پڑھیں، یعنی سب سے پہلے جس کو جس طرح سے تعلیم دی، 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، مختلف واقعات اور مختلف حالات میں کسی کو کس کی ضرورت ہے اسی طرح کی ہے۔ ایک نے جو مسلم ہو رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کو کس طریقے سے دی ہے۔ تو ایک اللہ پہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ، جس نے ایک الہ مانی، اللہ کو الہ مانا ہے، بتوں کی پوجا سے ہٹ گیا ہے، جتنی بھی کائنات کی مخلوق کی ہے اس سے ہٹ گیا ہے، صرف ایک اللہ کو مان رہا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کر رہا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے مطلب صرف یہی نہیں ہوگا کہ یہ الفاظ کہہ کے باقی جتنی بھی حلال حرام اس سے بچے گا نہیں، بلکہ وہ حلال بھی اسی طرح، یعنی پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، باقی جتنے بھی اسلام ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی نماز پہ کہا گیا ثم استقاموا، کہیں کہا گیا کہ جس نے اپنے رب کو اللہ رب کا اور اس کے پہ استقامت کی اور اس کو پھر جو جنت میں داخل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پوری تعلیم کو دیکھیں گے تو اس میں تمام انبیاء پہ ایمان بھی ہے، کتابوں پہ ایمان بھی ہے، اور جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے ایک رب خالق حقیقی، جو نور، جس سے تعلیم اور جس سے علم اور جس سے خدا خوفی اور جس سے ہم حقائق معلوم کر سکتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ تو تمام انبیاء کو تعلیم و تربیت یہی دی ہے کہ ایک اللہ کو مانے۔ دوسرا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ صرف ایک چیز کر کے باقی چیزیں چھوڑ دیں تو یہ کہیں بھی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ پوری قرآن کو سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی 23 سال میں ان کے مختلف لوگوں کی تربیت تعلیم دیکھی ہے، کس کی استعداد دیکھی ہے، اس کو بیان کیا ہے، تو پوری استعداد صلاحیت جس کے پاس جتنی تھی وہ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، صرف ایک چند چیزیں دیکھ کے اور غلط تشریح کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کو، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے۔ چند ایک چیزیں دیکھ کے کہ صرف آپ کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت، اسلام کس طرح اس کا نفاذ ہو، کس طریقے سے لوگ عدل و انصاف، پھر معاشی جدوجہد، پھر دوسرے ملکوں کے قوانین، دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا جائے، جدید علوم کی کیا پوزیشن ہے، تو یہ ایک سطح پہ رکھ کے دیکھا جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم جب کسی چیز ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے، صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم، تربیت، تزکیہ دیا ہے، صحابہ کی جو تربیت تزکیہ کیا ہے، وہ ذہن سے، فکری لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے اور عملی طور پہ کس طریقے سے کہ ایک صحابی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے اعتکاف میں جب ایک بندہ آتا ہے کہ مجھے یہ ضرورت ہے، تو وہ اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ، انہوں نے کہا یہ اس سے بڑا عمل ہے کہ کسی بندے کی جو احتیاج ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کی جو محتاجی ہے، کسی کی جو کمزوری ہے، اس کو پورا کیا جائے، تو بہت بڑا اجر ہے، اور روئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم و تربیت دی ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، دوسروں کو حوصلہ افزائی کرنے میں ہے، دوسروں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور دوسروں جہاں سے مختلف حالات میں ہیں وہ کس طریقے سے نکل سکتے ہیں، اس پہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے نیکی تبھی ممکن ہے، اور نیکی کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم کہیں ایسے حالات کی طرف چلے جائیں گے جہاں حقائق نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے شروع کر دیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے،
اور کس طریقے سے کام کریں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اسلام کی تشریح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ہمیشہ سے جو ہے انبیاء نے کی ہے کہ ایک رب کی اطاعت، اسی کے آگے جھکا جائے، لیکن چند ایک چیزیں جو ہیں لے کے باقی چیزیں چھوڑ دیں، یہ اپنے لیے ہلاکت کے سبب۔ مطلب یہ ہے کہ اس تمام تعلیم کو سمجھنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری تعلیمات دی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی چھوٹی سی چیز کو بھی انہوں نے کہا ہے، پھر باقی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ سب چیزیں لیں گے اور پڑھیں گے، سیکھیں گے اور پھیلائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا اندر سے یہ ہے کہ ہم بس ٹھیک ہے مسائل کا شکار ہیں اور سستی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بس باقی چیزوں کی ضرورت نہیں، تو یہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات دی ہیں، 23 سال کی زندگی دیکھیں اور جگہ جگہ مختلف لوگوں کو مختلف لحاظ سے، تو اس میں سے ہر ایک نشے سے بچنا پڑے گا۔ کوئی نشے کی جو ہے نا آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح لوگوں سے نکال سکتے ہیں، یعنی پورے ماحول اور معاشرے کو کس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں سب ضروری ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اس لیے جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، پھر باقی زندگی جو ہے پورے حقائق، فرائض اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے کہ کس طریقے سے گزاری ہے اور دین اسلام کی اشاعت کس طرح کرنی چاہیے، تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ اپنے اپنے محل پہ ہیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس جو وقت ہے یہی اصل ہے، اس کو سمجھ کے، اس کو جان کے اور آگے کی طرف بڑھیں اور اپنے حقائق جو ہم تک پہنچے ہیں اور کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم کام کریں، ہمارے پاس جو وقت ہے یہی اصل ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں یہاں سے، اور حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہی حقائق کی طرف لے کے جائے گا۔ اور تمام انبیاء کا مشن یہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی اور اس کائنات پہ امن، اور امن کے ساتھ دوسروں کی کیسے محبت، اور الجھانا نہیں ہے لوگوں کو، بلکہ ان کو سلجھانا ہے، ان کی زندگیوں میں جو ہے تعمیر و ترقی لانی ہے۔ تو یہ کس طریقے سے ممکن ہوگی، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دم نہیں ہوگا، ایک دن میں نہیں ہوگا، بلکہ ہماری پوری زندگی اس پہ لگیں گی اور ہمارا سب کچھ اس کے راستے میں لگے گا۔ ہمارے پاس وقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر ایک بندہ بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی ہے اور اس پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے، سیکھے اور تفقہ فی الدین پیدا کرے۔ تفقہ فی الدین ہی جو بنیاد ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو فقہ دیتا ہے، تفقہ دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے دین کی۔ تو یہ سمجھے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔